الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ، سرور ہر دو سرا، محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4000 گناہ بخش دے گا اور 4000 درجات بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوم جائیے، اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان ہو جائیے۔ ذرا حساب تو لگائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، یوں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 76000 نیکیاں ملیں گی، 76000 گناہ معاف ہوں گے اور 76000 درجات بلند ہوں گے، اور اللہ عز و جل صاحب فضل و عظمت ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان خدائے رحمان عز و جل کی رحمت بے پایہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غور تو کرو کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اسی طرح ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ یوں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اول سے آخر تک جہاد اور قتال کا ذکر ہے اور یہ کافروں پر قہر ہے۔ اسی طرح ذبح میں جانور کی جان لی جاتی ہے، یہ بھی جبر و قہر کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پر رحمت کا ذکر نہ کرو۔ سبحان اللہ عز و جل، تو جو شخص پوری بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے تو انشاء اللہ عز و جل خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19۔ پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے انشاء اللہ عز و جل اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبر کے قریب گزرے تو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی عز و جل کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ شخص سخت گنہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا
سکھانے کی بجائے ابتدا ہی سے اللہ عز و جل کا نام لینا سکھائیں، اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین کو ہی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، خود سیکھنے اور سکھانے والے کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے مدنی منوں اور مدنی منی سے کھیلتے ہوئے سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے رہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل زبان کھولتے ہی سب سے پہلا لفظ اللہ کہیں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ البری فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، جب رات سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا، اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مطلع کیا۔ فرمایا ہر رات 11 مرتبہ یہی کلمات پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان علیہ رحمۃ اللہ الحنان نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ عز و جل یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ البری فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا۔ میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان علیہ رحمۃ اللہ الحنان نے فرمایا، اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر ماموں جان علیہ رحمۃ اللہ الحنان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے، لہٰذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف 1 گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے مکتب میں 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ الحمدللہ عز و جل میں روزانہ روزہ رکھتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا۔ 13 سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، اس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بصرہ آیا اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے شافی جواب نہ دیا۔ پھر میں ابا جان کی طرف چلا گیا۔ وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ عبادانی قدس سرہ النورانی سے میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا۔ میں ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہا، ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا۔ پھر میں تستر کی طرف آ گیا۔ میں نے گزارے کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے 1 درہم کے جو شریف خرید لیے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی۔ میں ہر رات سحری کے وقت 1 اوکیا یعنی تقریباً 70 گرام جو کی روٹی کھاتا، جس میں نہ نمک ہوتا نہ ہی سالن۔ یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ 3 دن مسلسل فاقہ کروں گا اور اس کے بعد کھاؤں گا، پھر 5 دن، پھر 7 دن اور پھر 25 دنوں کا مسلسل فاقہ رہا، یعنی 25 دن کے بعد 1 بار کھانا کھاتا۔ 20 سال تک یہی طریقہ رہا۔ پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی، واپس تستر آیا تو جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا شب بیداری اختیار کی۔ حضرت سیدنا امام احمد علیہ رحمۃ اللہ الاحد فرماتے ہیں کہ میں نے مرتے دم تک سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ البری کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔